الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں میرا موضوع ہے بحیثیت انسان ہمارا مقصد کیا ہے۔ محترم حضرات، کیا آپ کے علم میں ایسی کوئی چیز جس کو انسان نے بنایا ہو اور اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد اور ادیش نہ ہو؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی آپ کو کہ انسان نے اس کو بنایا ہو اور اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد اور ادیش نہ ہو۔ تو جب ایک انسان کا کوئی کام بے مقصد اور بے غرض نہیں ہو سکتا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس نے ہم انسان کو بہترین شکل و صورت میں اور عقل و دماغ سے نوازا، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس تخلیق کے پیچھے اللہ رب العالمین کا کوئی مقصد اور ادیش نہ ہو؟ چنانچہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں اس کی طرف پلٹ کے نہیں آنا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت اور بندگی کرے۔ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت اور بندگی کریں اور اس کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اسی کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم سامعین، ہمیں اس کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ اس کا پہلا سبب بیان کیا ہے کہ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا کہ ہم نے تمہارے رہن سہن کے لیے زمین کو ہموار بنا دیا، جس میں تم جس طریقے سے چاہو اس زمین کو استعمال کرو، گھر کھڑا کرنے میں اور زمین کو کھود کر کے اپنے استعمال میں لانے میں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العالمین نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ جس طرح ایک انسان ایک گھر کے اندر ایک چھت تلے سکون محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایک انسان آسمان کے تلے رہ کر نڈر اور بے خوف رہتا ہے، اسے کبھی ڈر نہیں ہوتا کہ آسمان گر جائے، ٹوٹ جائے یا پھٹ جائے، اس طرح کا نہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رہن سہن کا بھی انتظام کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کی عبادت کیوں کرنا ہے، اس کی تیسری چیز بتایا کہ رہن سہن کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہارے لیے کھان پان کا بھی انتظام کر دیا۔ ہم نے آسمان سے پانی برسا کر کے تمہارے لیے غلہ دانہ پانی اگایا، پھل فروٹ اگایا، ساگ سبزی اگایا، جس سے تم اپنے کھان پان کے استعمال میں لاتے ہو۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے اس کی عبادت کیوں ہمیں کرنا ہے، 3 اسباب کا ذکر کیا۔ ایک یہ کہ پیدا کرنے والا ہمارا صرف اور صرف وہی ہے، ہماری اس تخلیق میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا رہن سہن کے لیے اور کھان پان کا انتظام کرنے میں بھی وہ اکیلا ہے، اس میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے۔
تو یہ جب معلوم ہو گیا کہ ہمارے بنانے میں، ہمارے رہن سہن کے لیے اور ہمارے کھان پان کا انتظام کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، تو ہمارے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت اور بندگی کریں۔ چنانچہ آگے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ یہ جانتے ہوئے کہ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا کھان پان کا انتظام کرنے والا اور رہن سہن کا انتظام اور بندوبست کرنے والا جب وہی ہے تو تمہارے لیے یہ زیب نہیں دیتا، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو۔ کیوں؟ چونکہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا کیا ہے؟ اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، ساجھیدار بنانا ہے، اور اتنا بڑا گناہ اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ اور اس گناہ کو، اس جرم کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، دوسرے جرم کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس شریک ٹھہرانے کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین کبھی بھی نہیں بخشے گا اس انسان کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ٹھہرانا، شریک ٹھہرانا، ساجھیدار ٹھہرانا دوسرے کو، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ محترم سامعین، ان باتوں سے، ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العالمین ہمارا ہی خالق، ہمارا جو ہے پیدا کرنے والا، ہمارا رہن سہن اور ہمارے کھان پان کا انتظام کرنے والا صرف اور صرف وہی ہے۔ لہذا ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام انسانوں کو اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔